کائنات کی شاہراہ۔ انسان ایک کامل دنیا کے اندر غیر کامل وجود ہے۔ ستارے اور سیارے، ہوا اور پانی، درخت اور جانور سب ویسے ہی ہیں جیسے کہ انہیں ہونا چاہیے۔ وہ فطرت کی مقرر شاہراہ سے نہیں بھٹکتے۔ اس کے برعکس انسان فطرت کی شاہراہ سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان ویسا بنتا ہے جیسے اسے نہیں بننا چاہیے۔ انسان وہ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کا یہ تضاد سوال بھی ہے اور اسی کے اندر اس کا جواب بھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے تمام مسائل کا سبب یہ ہے کہ وہ کائنات کی شاہراہ سے ہٹ گیا ہے، اور اس کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ وہ کائنات کی شاہراہ کو دوبارہ اختیار کر لے۔ فطرت کی جو شاہراہ بقیہ چیزوں کے لیے اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ ان کو ایک معیاری دنیا میں ڈھال دے، وہی شاہراہ یقینی طور پر اس بات کی بھی ضمانت ہے کہ وہ انسانی معاشرے کو معیاری معاشرے میں تبدیل کر سکے۔ ہماری غیر معیاری دنیا کے باہر جب ایک وسیع تر معیاری دنیا موجود ہے تو یقینی طور پر ہمارے لیے پہلا صحیح ترین انتخاب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا کو سمجھیں اور اس کے اصولوں کو اپنی زندگی پر منطبق کریں۔ کائنات کے مطالعے سے جو واضح ترین بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ پوری مادی کائنات ایک متعین قانون فطرت میں جکڑی ہوئی ہے۔ وہ کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتی۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مالیکول سے پانی بننے کا جو اصول ہے وہ ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ مختلف عناصر کے امتزاج سے کیمیائی مرکبات ہمیشہ ایک ہی لگے بندھے اصول کے تحت بنتے ہیں۔ معدنیات کا پگھلنا اور پانی کا بھاپ بننا ہمیشہ ایک ہی معلوم قانون فطرت کے مطابق وقوع میں آتے ہیں۔ یہی انسان سے بھی مطلوب ہے۔ انسان کے کردار کو اس حد تک معلوم اور متعین ہونا چاہیے کہ اس کی پیشن گوئی کی جا سکے۔ انسان کا کردار قابل پیش گوئی کردار ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ خواہشات کے تحت وہ کبھی ایک قسم کے کردار کا مظاہرہ کرے اور کبھی دوسرے قسم کے کردار کا۔ اخلاقیات کا ایک ہی صحیح معیار ہے، انسان کے لیے بھی اور بقیہ کائنات کے لیے بھی۔ حسن سلوک۔ سماج میں جو لوگ بے سہارا ہو گئے ہوں ان کا سہارا بننا بہت بڑی عبادت ہے۔ ماں باپ آخری عمر کو پہنچ جائیں، ایک بچہ یتیم ہو گیا ہو، ایک شخص اپنے وطن سے دور سفر کی حالت میں کسی مشکل میں پھنس جائے، اس طرح کی دوسری صورتیں جبکہ آدمی کی ضروریات تمام تر دوسروں کے اوپر منحصر ہو جاتی ہیں، اس وقت کسی کی مدد کرنا، ایسے نازک وقتوں میں کسی کے کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ اس کی اہمیت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی۔ اس طرح کے عمل کی اتنی افضلیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی عاجزانہ حیثیت کا عملی اقرار ہے۔ ہر انسان خدا کے سامنے کامل طور پر عاجز ہے۔ ہر آدمی کو خدا کے دیے سے ملتا ہے اور اسی کے چھننے سے چھن جاتا ہے۔ اسی کی معرفت کا نام ایمان ہے اور اسی کو مراسم عبودیت کی شکل میں عطا کرنے کا نام پرستش ہے۔ لیکن آدمی اپنے ایمان اور اپنی عبادت میں سچا ہے یا نہیں، اس کی صحیح جانچ اس وقت ہوتی ہے جبکہ ایک کمزور اور بے سہارا انسان سے اس کا سابقہ پڑے۔ ایسے ہر موقع پر گویا ایک شخص ہمارے سامنے اسی حالت عجز میں لایا جاتا ہے جس حالت عجز میں خود ہم کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اپنے جس احتیاج کی بنا پر ہم خدا سے اپنے لیے مدد کے طلبگار ہیں، اسی احتیاج میں مبتلا ایک شخص ہمارے سامنے کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم کسی استحقاق اور دباؤ کے بغیر اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے خدا سے کہیں کہ خدایا تو بھی ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ فرما، جبکہ تیرے اوپر نہ ہمارا کوئی حق ہے اور نہ کوئی دباؤ۔ آج اس انسان کے ساتھ حسن سلوک دراصل خدا کے سامنے اپنی حیثیت کا عجز کا اقرار ہے۔ یہ اپنی دعا کو خدا کے آگے عمل کی صورت میں دہرانا ہے۔ یہ خدا کے سامنے اپنی بے یار و مددگار حیثیت کی دریافت ہے۔ ایک مومن جب کسی ایسے آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے روپ میں وہ خود اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں دیکھنے لگتا ہے۔ یہ ادراک اس کو تڑپا دیتا ہے۔ وہ چاہنے لگتا ہے کہ اس بے سہارا آدمی کو وہ سب کچھ دے دے جو اس کے پاس ہے، تاکہ وہ اپنے خدا سے وہ سب کچھ پا سکے جو خدا کے پاس ہے۔ دوسرے کی مدد کرنا گویا خدا سے یہ دعا کرنا ہے کہ خدایا تو بھی اسی طرح میری مدد کر۔ سرسبز درخت۔ درخت جب بلند ہو کر فضا میں اپنی شاخیں پھیلاتا ہے اور ایک ہرے بھرے وجود کی صورت میں زمین پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دیکھنے والوں کی نظر میں کتنا حسین ہوتا ہے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک کامل وجود ہے۔ اس نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو اسے پانا تھا۔ اس نے کائنات میں اپنے لیے وہ جگہ حاصل کر لی ہے جو اسے درکار تھی۔ اس کے برعکس انسان کو دیکھیے تو انسان ایک محروم اور ناکام وجود نظر آتا ہے۔ یہاں پائے ہوئے لوگ بھی اندر سے خالی ہیں۔ کامیاب لوگ بھی مستقل طور پر ناکامی کے احساس سے دوچار ہیں۔ انسان اس کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ وہ دوسری تمام چیزوں سے برتر اور صاف اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کا دوسری انواع سے پیچھے ہونا کس قدر عجیب ہے۔ ایک درخت کا دوسرے درخت سے کوئی ٹکراؤ نہیں، جبکہ ایک انسان دوسرے انسان سے لڑتا ہے۔ جس درخت سے جس پھل کی امید کی جاتی ہے وہ ہمیشہ اپنی شاخ پر وہی پھل نکالتا ہے، جبکہ انسان کا حال یہ ہے کہ اس سے جو امید کی جائے اس پر وہ پورا نہیں اترتا۔ درخت اپنے دشمن کو بھی سایہ دیتا ہے اور اپنے دوست کو بھی، جبکہ انسان اپنے دوست کے لیے کچھ ثابت ہوتا ہے اور غیر دوست کے لیے کچھ۔ اس فرق کا کوئی پراسرار سبب نہیں۔ اس کا سبب دونوں کے مطالعے سے بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ درخت اور دوسری چیزیں اپنے خالق کے نقشے پر قائم ہیں۔ اس کے برعکس انسان اپنے خالق کے نقشے پر قائم نہیں۔ یہ کائنات ایک مرکزی اور مجموعی نقشے کے مطابق بنی ہے۔ یہاں امن و سکون اس مرکزی اور مجموعی نقشے سے مطابقت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کامیابی کائناتی منصوبے سے ہم آہنگی کی قیمت ہے اور ناکامی اس سے ہم آہنگ نہ ہونے کی قیمت۔ خدا کی طرف سے جو پیغمبر آتے ہیں وہ دراصل اسی خلا کو پر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پیغمبروں کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو کائنات کی مجموعی اسکیم سے ہم آہنگ کرے، وہ کس اسلوب حیات کو اختیار کرے، وہ بھی خدا کی دنیا میں ایک ہرا بھرا درخت بن کر کھڑا ہو سکے۔ چڑیا اور انسان۔ سالم علی، عمر 87 سال، چڑیوں کے مطالعے کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ ابھی وہ صرف 10 سال کے تھے کہ انہیں چڑیوں کے مطالعے سے دلچسپی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح گزارا ہے کہ ہاتھ میں دوربین ہے، ایک کندھے سے کیمرہ لٹک رہا ہے اور دوسرے کندھے میں ایک بیگ ہے جس میں ضروری سامان رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بستی سے باہر چڑیوں کے مشاہدے اور مطالعے میں مصروف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں جواہر لال نہرو سے بھی زیادہ سفر کیے، حتیٰ کہ لوگ انہیں چڑیا والا کہنے لگے۔ اس فن میں مہارت کی وجہ سے ان کو بہت سے ملکی اور غیر ملکی انعامات مل چکے ہیں۔ ہندوستان میں 2000 سے زیادہ اقسام کی چڑیاں پائی جاتی ہیں۔ سالم علی نے ان کا مطالعہ کر کے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا نام دی ہینڈ بک آف انڈین برڈز ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 60 سال کے مطالعے کے بعد لکھی۔ ایک اخبار کا نمائندہ بمبئی میں ان کے مکان پر ان سے ملا۔ اس نے سالم علی کو نہایت شریف اور مہذب انسان پایا۔ اس کا خیال ہے کہ سالم علی میں یہ غیر معمولی شرافت چڑیوں کے مطالعے سے آئی ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ ٹائمز آف انڈیا 25 ستمبر 1983 میں لکھا کہ انسان کو زیادہ انسانیت بنانے والے کے لیے غالباً یہ تجویز کیا جانا چاہیے کہ چڑیوں کے مطالعے کو داخل نصاب کر دیا جائے۔ دنیا میں بے شمار قسم کی چڑیاں اور جانور پائے جاتے ہیں۔ قدیم زمانے کا انسان ان کے بارے میں بہت کم جانتا تھا، مگر موجودہ زمانے میں زمین پر پائے جانے والے مختلف جانوروں کا وسیع مطالعہ کیا گیا ہے اور ان سے متعلق معلومات جمع کی گئی ہیں۔ جانوروں کے طرز زندگی سے انسان کو باخبر کرنے کے لیے آج کل مختلف ذریعے اختیار کیے گئے ہیں۔ جانوروں کے کھلے پارک اور چڑیا گھر قائم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ اب بہت سی یونیورسٹیوں میں جنگلی جانوروں کی زندگی کے مضامین باقاعدہ نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ جانوروں میں انسان کے لیے بہترین نمونے موجود ہیں۔ ہر جانور نہایت صحیح فطری زندگی گزارتا ہے، جبکہ انسان بار بار فطرت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان اگر جانوروں کی تقلید کرے تو یہی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ جنت صبر کے اس پار۔ صالح سماج بنانے کا سارا دار و مدار اس چھوٹی سی بات پر ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس طرح رہے کہ دونوں اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے ہوں۔ جس چیز کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے وہ کسی قسم کے سیاسی اکھیڑ پچھاڑ سے وجود میں نہیں آتا، اور نہ گولی اور پھانسی کی منطق سے اس کو برپا کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی کارروائیوں سے اسلامی نظام قائم کرنے کا اعلان کرتے ہیں وہ یقینی طور پر یا تو غیر سنجیدہ ہیں یا مجنون ہیں۔
اسلامی نظام یا اسلامی سماج اس وقت وجود میں آتا ہے جب کسی انسانی مجموعے کی قابل لحاظ تعداد میں یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر زندگی گزارنے لگیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شکایتوں اور تلخیوں سے اوپر اٹھ کر جینا جانتے ہوں، جو اپنے خلاف مزاج باتوں کو نظر انداز کر دینے کی طاقت رکھتے ہوں، جو اپنی غلطی کو فوراً محسوس کر لیں اور اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جو دوسروں کو الزام دینے کے بجائے خود ذمہ داری قبول کریں، جو غلط فہمی کے مواقع پر خوش فہمی سے کام لینے کا حوصلہ رکھتے ہوں، جو کسی انسان کو اس کے آج کے بجائے اس کے کل کے لحاظ سے دیکھ سکیں۔ یہ سب کچھ ٹھنڈے طریقے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے آدمی کو برداشت کی تلخیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ رکھتے ہوئے آدمی نہ بولے، وہ ہر وار کو اپنے اوپر سہے، وہ اپنے سینے کو دبے ہوئے جذبات کا قبرستان بنا دے، مختصر یہ کہ اپنے تمام حقوق کو وہ آخرت کے خانے میں ڈال دے اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو دنیا کے خانے میں۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جہنم کو لذتوں سے ڈھانک دیا گیا ہے اور جنت کو ناخوشگواریوں سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ جو آدمی اپنے جی کی راہ پر بے روک ٹوک چلے وہ سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص جنت میں اپنی جگہ لینا چاہے اس کو اپنی خواہشات پر روک لگانا ہوگا، اپنے جی میں اٹھنے والے محرکات کو دبانا ہوگا، ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا، خواہ ان کا پورا کرنا اس کے لیے کتنا ہی تلخ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت صبر کے اس پار ہے، اگرچہ لوگ اپنی نادانی سے اس کو بے صبری کے اس پار سمجھ لیتے ہیں۔ عمل کا فرق۔ ایک ایسا کمپیوٹر بنایا جا سکتا ہے جو اپنی صورت کے اعتبار سے بالکل انسان کی طرح دکھائی دیتا ہو۔ اس سے آپ کہیں کہ پانی لاؤ اور وہ چل کر مقررہ مقام پر جائے اور وہاں سے پانی کا گلاس لا کر آپ کو پیش کر دے، مگر کمپیوٹر کے اس عمل پر اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک انسان ہے، اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیاس سے بےتاب ہے، اس کی حالت دیکھ کر اسے رحم آ گیا، وہ روانہ ہوا، ٹھنڈا پانی لا کر اس پیاسے آدمی کو پلائے۔ اس وقت اس کے دل میں جذبات کا طوفان برپا تھا، اس کی زبان سے نکلا، خدایا تو اس دن مجھے ٹھنڈا پانی پلا جس دن تیرے سوا کسی کے پاس پانی نہ ہوگا، اس دن مجھ کو اپنے سائے میں لے لے جس دن تیرے سوا کسی کے لیے سایہ نہ ہوگا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس لیا اور اس کو لے کر پیاسے کے پاس اس حال میں آیا کہ ایک طرف بھرے ہوئے پانی سے گلاس چھلک رہا تھا اور دوسری طرف خدا کے خوف سے آنسوؤں کا طوفان اس کی آنکھوں میں امنڈ رہا تھا۔ عین ممکن ہے کہ آدمی کا یہ عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند آ جائے کہ اسی عمل پر اس کی بخشش ہو جائے۔ کمپیوٹر اور انسان میں یہ فرق کیوں ہے؟ جو کام انسان نے کیا وہی کام کمپیوٹر نے بھی کیا، مگر انسان کو ایک گلاس پانی کے بدلے جنت دے دی گئی، جبکہ کمپیوٹر کو اسی قسم کے ایک گلاس پانی پر کوئی انعام نہیں ملا۔ اس کی وجہ جذبے کا فرق ہے۔ کمپیوٹر کا عمل بے شعوری کی سطح پر تھا اور انسان کا عمل شعور کی سطح پر۔ کمپیوٹر نے بے حسی کے تحت اپنا کام انجام دیا اور انسان نے احساس کے تحت۔ اسی فرق کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک کو اپنے کام پر کوئی جزا نہیں ملی اور دوسرے کو اسی عمل پر ابدی جنت لکھ دی گئی۔ یہی وہ فرق ہے جس کو شریعت میں قساوت اور احتساب کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ قساوت کا مطلب ہے بے حسی، اس سے مراد وہ عمل ہے جو محض ظاہری اعضاء سے انجام دیا جائے، جس میں انسان کی اپنی نفسیات شامل نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں احتساب کا مطلب ہے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کوئی کام کرنا۔ قساوت اور احتساب کا یہ فرق تمام معاملات میں ہے۔ کوئی بھی دینی عمل اللہ کے یہاں اسی وقت مقبول ہوتا ہے جبکہ وہ حساسیت کی سطح پر انجام دیا گیا ہو۔ بے حسی کی سطح پر کیا ہوا عمل ایک قسم کا مشینی عمل ہے اور مشینی عمل اللہ کے یہاں مطلوب نہیں۔ پلاسٹک کے پھل اور پھول۔ آج کل پلاسٹک کے پھول اور پھل بنتے ہیں، دیکھنے میں بالکل پھول اور پھل کی طرح معلوم ہوں گے، لیکن سونگھیے تو اس میں پھول کی خوشبو نہیں اور منہ میں ڈالیے تو اس میں پھل کا مزہ نہیں۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں دینداری کی عجیب و غریب قسم وجود میں آئی ہے۔ بظاہر اس میں دھوم کی حد تک دین دکھائی دے گا، لیکن قریب سے تجربہ کیجئے تو وہی چیز موجود نہ ہوگی جو دین کا اصل خلاصہ ہے، اللہ کا ڈر اور انسان کا درد۔ پلاسٹک کے دور میں شاید دینداری بھی پلاسٹک کی دینداری بن کر رہ گئی ہے۔ لوگ دیندار ہیں
مگر کوئی شخص اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنی اکڑ ختم کرنا نہیں جانتا۔ ذاتی فائدے کی خاطر بے شمار لوگ اپنے اختلاف اور شکایات کو بھول کر دوسروں سے جڑے ہوئے ہیں، مگر خدا کی زمین پر کوئی نہیں جو خدا کے لیے اپنے اختلاف و شکایات کو بھول کر دوسروں سے جڑ جائے۔ دین اصلاً اس کا نام ہے کہ آدمی اس حقیقت کو پا جائے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، اسی نے تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ وہ موت کے بعد تمام انسانوں کو جمع کر کے ان سے حساب لے گا اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق یا تو ابدی جنت میں داخل کرے گا یا ابدی جہنم میں۔ یہ حقیقت اتنی سنگین ہے کہ اگر وہ فی الواقع کسی کے دل و دماغ میں اتر جائے تو اس کی زندگی کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں انتہائی حساس ہو جاتا ہے جو آدمی کو جہنم کی آگ میں پہنچانے والی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتہائی مشتاق ہو جاتا ہے جو آدمی کو جنت کے باغوں کا مستحق بنانے والی ہیں۔ وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اور ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنی انفرادی ہستی کو خدا کی عظیم تر ہستی میں کھو دیتا ہے۔ خدا اور آخرت کے بارے میں اس کی بڑھی ہوئی حساسیت اس کو بندے کے بارے میں بھی انتہائی محتاط اور ذمہ دار بنا دیتی ہے۔ ایک انسان سے بدخواہی کرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرا رہا ہے۔ بندوں کے ساتھ سرکشی کا سلوک کرتے ہوئے وہ اس طرح ڈرنے لگتا ہے جیسے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ جہنم کے فرشتوں کی فوج لیے ہوئے ہے۔ اپنے صاحب معاملہ افراد سے بے انصافی کرنا اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو جہنم کے گہرے غار میں دھکیل دیا ہے۔ اب کوئی انسان اس کی نظر میں محض ایک انسان نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس کے ساتھ خدا اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ دونوں ایک سطح پر۔ 31 مارچ 1981 کو تمام دنیا کے اخبارات کی پہلی سرخی یہ تھی: صدر امریکہ پر قاتلانہ حملہ۔ ایک نوجوان نے خودکار گن سے صدر رونالڈ ریگن پر حملہ کیا اور 2 سیکنڈ میں 6 فائر کیے۔ ایک گولی صدر کے سینے کو چھید کر کے ان کے پھیپھڑے میں لگی۔ ہسپتال تک پہنچتے پہنچتے ان کا جسم کا آدھا خون بہہ چکا تھا، مگر فوری طبی مددگار ثابت ہوئی اور رونالڈ ریگن کی جان بچ گئی۔ ریگن اس سے پہلے ایک فلم ایکٹر تھے۔ فلم کی دنیا میں وہ کوئی ممتاز مقام حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور بالآخر 1980 کے الیکشن میں امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ گولی لگنے کے بعد صدر ریگن نے واشنگٹن کے ہسپتال میں ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرتے ہوئے کہا، اگر میں ہالی ووڈ یعنی فلمی دنیا میں اتنی زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہوتا تو میں فلمی دنیا کو کبھی نہ چھوڑتا۔ ہندوستان ٹائمز، 1 اپریل 1981۔ دوسری طرف نوجوان حملہ آور جان ہنکلے کی روداد کے ذیل میں آیا ہے کہ اس کو نوجوان فلم ایکٹرس جوڈی فاسٹر سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کو خطوط لکھتا رہا مگر مس فاسٹر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ بالآخر اس نے حملے سے ایک دن پہلے مذکورہ ایکٹریس کو خط لکھا جس میں یہ فقرہ تھا، اب تم جان لو گی کہ میں کون ہوں۔ اس خط کے اگلے دن اس نے صدر امریکہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس کے بعد ایک گمنام نوجوان اچانک ساری دنیا کے اخباروں کی شاہ سرخی بنا ہوا تھا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی خبروں میں اس نے پہلا مقام حاصل کر لیا۔ صرف ایک بندوق کی لبلبی دبا کر اس نے وہ شہرت حاصل کر لی جو بے شمار لوگوں کو ساری عمر کام کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ ایک آدمی بظاہر مجرم ہو اور دوسرے بظاہر بے قصور، مگر دونوں شہرت کے طالب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے جینے کی سطح ایک ہے۔ دنیا کا قانون لوگوں سے ان کے ظاہر کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہے۔ آخرت میں وہ مقام ہے جہاں لوگوں سے ان کے باطن کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا۔ ایک شخص نام و نمود کے لیے دین کا علم بردار بنے، دوسرا شخص نام و نمود کے لیے لیڈری کرے تو دیندار کا انجام بھی وہی ہوگا جو خود پسند لیڈروں کا خدا کے یہاں ہونے والا ہے۔ جانوروں سے بدتر۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اسی بات کو شیکسپیئر نے ایک اور انداز سے اس طرح کہا ہے، انسان ہی ایک ایسا جانور ہے جس سے میں بزدل کی طرح ڈرتا ہوں۔ اس دنیا میں ہر چیز قابل پیشن گوئی کردار رکھتی ہے۔ آگ کے بارے میں آپ پیشگی طور پر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اس کے اندر ہاتھ ڈالا تبھی وہ آپ کو جلائے گی۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کو اس سے دور رکھیں تو وہ کود کر آپ کے ہاتھ پر آ گرے۔ یہی معاملہ تمام چیزوں کا ہے۔
حتیٰ کہ موذی جانوروں کے بارے میں بھی ہم کو پیشگی طور پر معلوم ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ ان کا حملہ ہمیشہ دفاعی ہوتا ہے، نہ کہ جارحانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک لگے بندے قاعدے کے تحت کام کر رہی ہے، اور اس قاعدے کی رعایت کر کے آپ اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ مگر انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے عمل کا کوئی اصول اور قاعدہ نہیں۔ وہ مکمل طور پر آزاد ہے اور جس وقت جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسان ہی ایک ایسا وجود ہے جو یک طرفہ طور پر دوسرے کے خلاف کارروائی کرتا ہے، جو کسی واقعی سبب کے بغیر دوسرے کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ انسان کے حرص اور انتقام کی کوئی حد نہیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہوں اور محض ذاتی محنت کی بنیاد پر ترقی کریں، تب بھی آپ محفوظ نہیں، کیونکہ دوسروں کے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کو گرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انسان لامحدود طور پر اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے اور بے حساب حد تک دوسرے کو برباد کر کے اس کی بربادی کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی بدترین موذی جانور بھی اس کو نہیں جانتا کہ وہ کسی کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بنائے، وہ کسی کو نیچا دکھا کر اپنے غرور کے لیے تسکین کا سامان فراہم کرے، کسی کو خامخواہ مصیبتوں میں پھنسا کر اس کی پریشانی کا تماشا دیکھے۔ یہ صرف انسان ہے جو ایسا کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر انسان اپنی نادانی سے اپنے آپ کو اسفل سافلین کی پستی میں گرا لیتا ہے۔ امتحان کا کام۔ کالج میں امتحان ہو رہا تھا۔ ایک طالب علم امتحان ہال میں داخل ہوا، مگر اس نے امتحان کی کاپی پر کچھ نہیں لکھا۔ وہ بس بیٹھا ہوا سگریٹ پیتا رہا اور 3 گھنٹے گزار کر باہر چلا آیا۔ اس کے بعد وہ لائبریری پہنچا اور وہاں کتابوں کے درمیان بیٹھ کر پرچہ حل کرنا شروع کر دیا۔ امتحان ہال میں اس نے اپنی کاپی سادی چھوڑ دی تھی، مگر لائبریری میں اس نے اپنی کاپی بھر ڈالی۔ آپ کہیں گے یہ فرضی کہانی ہے۔ کوئی طالب علم اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ امتحان ہال میں پرچہ حل نہ کرے اور لائبریری میں بیٹھ کر کاپی بھرنے لگے، اور اگر یہ واقعہ سچا ہو تو یقیناً وہ کوئی ایسا طالب علم ہوگا جس کا دماغ صحیح نہ ہو۔ یہ درست ہے کہ اس قسم کی حرکت کوئی پاگل طالب علم ہی کر سکتا ہے، مگر دنیا کے امتحان کے معاملے میں جو بات لوگوں کو اتنی عجیب معلوم ہوتی ہے، آخرت کے معاملے میں ہر شخص اسی طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ کالج کے ذمہ دار طلبہ کا امتحان جہاں لینا چاہتے ہیں وہ امتحان ہال ہے، نہ کہ لائبریری۔ اسی طرح خدا کے بھی امتحان لینے کے مقامات ہیں، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ خدا نے امتحان کے جو مقامات مقرر کیے ہیں وہاں لوگ امتحان میں پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بجائے وہ دوسرے مقامات پر خدا پرستی اور دینداری کا کمال دکھا رہے ہیں۔ خدا آدمی کے ایمان کا ثبوت دل کی انابت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور لوگ اپنے ایمان کا ثبوت کلمہ ایمان کے مخارج میں دے رہے ہیں۔ خدا آدمی کی عبادت کو خشوع کے معیار پر جانچ رہا ہے، اور لوگ مسائل کی پابندی میں اپنی عبادت گزاری کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ خدا لوگوں کے دین کو کردار اور معاملات کی سطح پر جانچ رہا ہے، اور لوگ اشراق اور چاشت کے فضائل میں اپنی دینداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آدمی اپنے آپ پر خدا کی حکومت قائم کرنے والا بنے، اور لوگ کسی خارجی شخص کے خلاف اکھیڑ پچھاڑ کر کے حکومت خداوندی کے قیام کا کریڈٹ لینے میں مصروف ہیں۔ خدا کسی آدمی کو جہاں مظلوموں کی حمایت کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے، وہ مظلوم فرد ہے، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ظلم و فساد کے اجتماعی واقعات پر تقریریں اور بیانات پیش کر کے اپنے آپ کو مظلوموں کا حامی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ کسی طالب علم کی وہ کاپی بالکل بیکار ہے جو امتحان ہال کے بجائے لائبریری میں بیٹھ کر بھری گئی ہو۔ کاش لوگ جانتے کہ ٹھیک اسی طرح وہ عمل بے حیثیت ہے جو خدا کے مطلوبہ مقام کے علاوہ کہیں اور پیش کیا گیا ہو۔ عمل کے بغیر۔ آج کاغذ کی اتنی افراد ہے کہ جہاں بھی دیکھیں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ملے گا، مگر کاغذ کے ان ٹکڑوں کی کوئی قیمت نہیں۔ نوٹ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، مگر اس کی قیمت ہے۔ اس کی قیمت اتنی یقینی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس پر شبہ نہیں کرتا۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عام کاغذی ٹکڑے کی کسی نے ضمانت نہیں لی ہے، جبکہ نوٹ کے پیچھے سرکاری بینک کی ضمانت ہے۔ ہر نوٹ پر سرکاری بینک کی یہ ضمانت ثبت ہوتی ہے
کہ وہ اس کے پیش کرنے والے کو وہ رقم پوری ادا کر دے گا جو اس پر چھپی ہوئی ہے۔ یہی ضمانت ہے جس نے نوٹ کے کاغذ کو لوگوں کے لیے قیمتی بنا دیا ہے۔ یہی معاملہ الفاظ کا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج جتنے الفاظ بولے جا رہے ہیں، تاریخ کے کسی دور میں اتنے الفاظ نہیں بولے گئے، مگر ان الفاظ کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ ان کے پیچھے اٹل ارادے کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ سے ایک شخص وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا فلاں کام کر دے گا، مگر جب آپ مقررہ وقت پر اس کی حمایت مانگتے ہیں تو وہ بہانہ کر دیتا ہے۔ آپ مذکورہ شخص کے پاس جو چیز لے گئے وہ اس کے بولے ہوئے الفاظ تھے۔ جب اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو گویا اس نے اپنے الفاظ کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس نے الفاظ کا کاغذ تو دے دیا، مگر جو عمل اس کاغذ کی قیمت تھا اس کو دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے بولے ہوئے الفاظ ردی کاغذ کے ٹکڑے تھے، نہ کہ بینک کا جاری کیا ہوا نوٹ۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ کی سطح پر ہر آدمی بڑے بڑے الفاظ بول رہا ہے، مگر اپنے الفاظ کی عملی قیمت دینے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے بولے ہوئے الفاظ اسی طرح ردی کے پرزے بن کر رہ گئے ہیں جیسے پرزے گلی کوچوں میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں، اور ہر آدمی ان کو بے قیمت سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک شخص مظلوموں کی حمایت میں بیانات اور تجویزوں کے انبار لگا رہا ہے، مگر جب اس کے قریب ایک شخص اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری مظلومیت پر میری مدد کرو، تو وہ اس کو برف کی طرح بالکل سرد پاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی جو لفظ بول رہا تھا اس کے پیچھے اس کا حقیقی ارادہ شامل نہ تھا۔ وہ محض زبانی الفاظ تھے، نہ کہ کوئی حقیقی فیصلہ۔ ایک شخص لوگوں کے سامنے شرافت اور تواضع کی تصویر بنا رہتا ہے، مگر جب اس کی انا پر چوٹ لگتی ہے تو اچانک وہ حسد اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی شرافت محض ظاہری تھی، وہ اس کی روح میں اتری ہوئی نہ تھی۔ دنیا کی خاطر عمل کرنے والا۔ لوگ خوش اخلاق ہیں، وہ ہدیے دیتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں، وہ دوسروں کے کام آنے کے لیے دوڑتے ہیں، وہ دوسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بناتے ہیں، وہ غمی کے موقع پر اظہار درد کے لیے پہنچتے ہیں اور خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ اختلاف کے باوجود اختلاف کو بھول جاتے ہیں اور شکایت کے باوجود شکایت کو پی جاتے ہیں۔ لوگ خوش ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے، مگر لوگوں کی یہ خوش معاملگی کس کے ساتھ ہے؟ صرف ان لوگوں کے ساتھ جن سے ان کا کوئی فائدہ وابستہ ہے، جن سے انہیں امید ہے کہ وہ وقت پر ان کے کام آ سکتے ہیں، جن سے وہ ڈرتے ہیں، جن کے زور قوت کا رعب ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، جن سے کٹ کر وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگوں سے کٹ جائیں گے، جن سے جڑ کر وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگوں سے جڑے رہیں گے۔ لوگوں کی یہ خوش اخلاقی تمام تر مفاد پرستانہ خوش اخلاقی ہے۔ اس کا راز اس وقت معلوم ہو جاتا ہے جبکہ معاملہ ایسے شخص سے پڑھے جس کے ساتھ خوش اخلاقی برتنے کے لیے مذکورہ محرکات میں سے کوئی محرک موجود نہ ہو۔ ایسے موقع پر اچانک وہی آدمی بالکل بد اخلاق بن جاتا ہے جو اس سے پہلے نہایت خوش اخلاق دکھائی دے رہا تھا۔ اب اس کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ وہ سلام میں پہل کرے، اب وہ اپنی دعوتوں میں اس کو بلانا بھول جاتا ہے، اب وہ اس کی مشکلوں میں کام آنے کے لیے نہیں دوڑتا، اب وہ معمولی شکایت پر بگڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اب اس کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اس کے جذبات کی رعایت کرے۔ دنیاوی فائدے کے لیے اخلاق دکھانے والا آدمی اس وقت بے اخلاق ہو جاتا ہے جبکہ اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اس قسم کی خوش اخلاقی اور انسانیت کی خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ وہ کسی آدمی کو جہنم کی آگ سے بچانے والی نہیں، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ بڑی مقدار میں آدمی کے اندر پائی جا رہی ہو۔ خدا کے ہاں جو کچھ بدلہ ہے صرف اس عمل کا ہے جو خالص خدا کی رضا اور آخرت کی نجات کے لیے کیا گیا ہو، اور جو عمل دنیا میں اپنا معاملہ درست رکھنے کے لیے کیا جائے اس کا خدا کے یہاں کوئی بدلہ نہیں۔ ایسے عمل کا پچھتارا لے کر خدا کے یہاں پہنچنے والوں سے خدا کہہ دے گا، تم نے جو کچھ کیا وہ اپنی دنیا کے لیے کیا، تم دنیا میں اس کا بدلہ پا چکے ہو، اب آخرت میں تمہارے لیے اس کے بدلے میں کچھ نہیں۔ شکار کرنے والے۔
کرنل جے پال نے اپنی شکاری یادداشتوں پر ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے عظیم شکار۔ جم کاربیٹ ایک شکاری تھا۔ وہ شیر کو گولی مار کر ہلاک کرنے سے خاص دلچسپی رکھتا تھا، تاہم اپنے اس قاتلانہ فعل کے لیے اس کے پاس ایک خوبصورت توجیہ تھی۔ میں گاؤں والوں کو مردم خور شیروں سے بچانے کے لیے ان کا شکار کرتا ہوں۔ اسی طرح اکثر شکاریوں کے پاس اپنے وحشیانہ کھیل کی خوبصورت تعویلات موجود ہوتی ہیں، مگر کرنل جے پال کو اس قسم کی فرضی توجیہات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے صفائی کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے جس کو دوسرے لوگ صفائی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے۔ کرنل جے پال کے لیے گھڑیال کو مارنا ایک پسندیدہ کھیل تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ منظر بڑا دلچسپ ہوتا ہے جبکہ میں گھڑیال کے پیچھے رینگ کر چلتا، پھر کبھی گھڑیال چھپ سے پانی میں کود پڑتا اور جب اس کو گولی لگتی تو وہ عجیب طریقے سے اپنی دم پٹکتا اور اپنا منہ کھول دیتا۔ یہ سب چیزیں مجھ کو بڑی عجیب قسم کی پرجوش مسرت دیتی تھیں۔ انسان کے مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ وہ دوسرے کی گھات میں لگے، وہ دوسرے کو ستانے کے منصوبے بنائے، اور جب دوسرے کو ستانے میں کامیاب ہو جائے تو اپنی کامیابی پر خوشی کے قہقہے لگائے۔ یہی مزاج انسان کے امتحان کا اصل پرچہ ہے۔ جو اپنے اس مزاج سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کا شکار کرنے لگے وہ جہنمی ہے، اور جو شخص اپنے اس مزاج پر قابو پالے اور دنیا میں اس طرح رہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے رحمت بنا ہوا ہو، وہی وہ شخص ہے جس کے لیے آخرت میں جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ دو قسم کے انسان۔ قرآن میں ہے کہ ہر جی اپنے کیے میں پھنسا ہوا ہے۔ المدثر آیت 38۔ لوگ خود اپنے کیے کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ انعام آیت 70۔ قیامت میں لوگوں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم کماتے تھے۔ الزمر آیت 24۔ یہی بات حدیث میں ان لفظوں میں کہی گئی ہے کہ یہ تمہارا اپنا کیا ہے جو تمہاری طرف لوٹایا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی ایک انڈسٹری یعنی کارخانہ ہے۔ مومن خدا کی انڈسٹری ہے اور غیر مومن شیطان کی انڈسٹری۔ ہر آدمی جو کچھ ہے اس کے مطابق وہ اپنی پیداوار کا ڈھیر لگا رہا ہے۔ خدا کے علم کے مطابق آدمی جب اپنے حصے کا کام کر چکا ہوتا ہے تو اس پر موت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی اگلی زندگی شروع ہوتی ہے جہاں وہ ابدی طور پر اپنی اگائی ہوئی فصل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جس نے کانٹوں کی فصل اگائی تھی وہ اپنے آپ کو کانٹوں میں پھنسا ہوا پاتا ہے، اور جس نے پھول اور خوشبو کی فصل اگائی تھی وہ پھول اور خوشبو والے باغوں میں ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ انڈسٹری کیا ہے؟ انڈسٹری وہ نظام ہے جس کے اندر خام مال ڈالا جائے اور پھر وہ تیار شدہ سامان کی صورت میں برآمد ہو۔ ایک انسان وہ ہے جس کو خدا نے بڑائی دی تو اس نے تواضع کی صورت میں اس کا رد عمل پیش کیا۔ اس کا احتساب کیا گیا تو اس نے عجز کی نفسیات کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ اس کے پاس دولت آئی تو اس نے خدا کے راستے میں اس کا استعمال ڈھونڈ نکالا۔ اس کو موقع ملے تو وہ ان مواقعوں میں اپنے آپ کو خدا کی خاطر دفن کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس نے لوگوں کے اوپر قابو پایا تو وہ ان کے لیے انصاف اور خیر خواہی کا پیکر بن گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ اس نے اپنے اندر خدا کی انڈسٹری قائم کی تھی۔ جو چیز بھی اس کے اندر داخل ہوئی وہ ربانی پیکر میں ڈھل کر باہر نکلی۔ دوسرا انسان وہ ہے جس کی انڈسٹری سے صرف زہر اور انگارے برآمد ہوئے۔ اس کو جب موقع ملا تو اس نے اپنی بڑائی کا جھنڈا بلند کیا۔ اس کے پاس دولت آئی تو اس نے اپنی نمود و نمائش میں خرچ کیا۔ اس نے کسی کے اوپر غلبہ پایا تو اس کی بربادی کے منصوبے بنائے۔ اس کو کسی سے اختلاف ہوا تو اس نے زہریلے کلام اور آتشی عمل کا مزہ چکھایا۔ اس سے جب کسی کا معاملہ پڑا تو اس سے خود غرضی، بے انصافی اور دھاندلی کا تجربہ ہوا۔ ایسا آدمی گویا اپنے اندر شیطان کی انڈسٹری قائم کیے ہوئے ہے۔ جو چیز بھی اس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ زہر اور آگ اور بدبو بن کر اس کے باہر آتی ہے۔ موت کے بعد اس کی یہ پیداوار اسے گھیر لے گی۔ وہ اپنے آپ کو خود اپنے بنائے ہوئے جہنم میں پھنسا ہوا پائے گا۔ آپریشن۔ امریکہ کے ہسپتال میں ایک شخص نے داخلہ لیا۔ اس کے پیٹ میں نہایت سخت تکلیف تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کو آپریشن کا کیس قرار دیا، چنانچہ اس کے پیٹ کا آپریشن کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے حیرت انگیز طور پر پایا
کہ اس کے پیٹ میں ایک ہیرا اٹکا ہوا ہے۔ یہی ہیرا اس کے ناقابل برداشت درد کا سبب تھا۔ ہیرا اس کے پیٹ سے نکال کر الگ کیا گیا۔ اس ہیرے کے ساتھ اب بھی قیمت کا پرچہ لگا ہوا تھا۔ اس پرچے پر لکھا ہوا تھا $6,500۔ فوراً پولیس طلب کی گئی۔ پوچھ گچھ کے دوران مریض نے بتایا کہ اس کو انعام میں یہ ہیرا ملا تھا اور غلطی سے وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ تاہم بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ شخص ایک بار ہیرے کی ایک دکان میں داخل ہوا اور وہاں ایک ہیرا چرا لیا، مگر جب وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو دکاندار کو شبہ ہوا۔ اس نے آدمی کا پیچھا کیا۔ جب آدمی نے دیکھا کہ وہ پکڑا جانے والا ہے تو اس نے ہیرے کو جلدی سے منہ میں ڈالا اور نکل لیا۔ پولیس اس کی تلاش میں تھی، مگر وہ ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد فوراً اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہندوستان ٹائمز، 5 نومبر 1981۔ ناجائز طور پر حاصل کیا ہوا ہیرا آدمی کے پیٹ میں ہضم نہ ہو سکا۔ وہ مجبور ہو گیا کہ چھپائے ہوئے ہیرے کو نکال کر باہر لائے اور خود اپنے جرم کا زندہ ثبوت بن جائے۔ یہی معاملہ شدید تر صورت میں لوگوں کے ساتھ آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں آدمی ایک شخص کا حق دباتا ہے، وہ کسی کو وہ کلمہ اعتراف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو ازروئے واقعہ اسے دینا چاہیے۔ یہ سب کر کے بھی آدمی موجودہ دنیا میں کامیاب رہتا ہے۔ زور اور ہوشیاری کے ذریعے وہ اپنے جرم کو چھپا لیتا ہے، مگر یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آدمی موت سے دوچار نہیں ہوتا۔ موت ہر آدمی کے لیے گویا قدرت کا آپریشن ہے جو اس کے اندر کو باہر کر دیتا ہے اور اس کے چھپے کو کھلا بنا دیتا ہے۔ جس طرح ہیرا آدمی کے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا، اسی طرح ظلم اور بے انصافی کو بھی خدا کی یہ کائنات کبھی قبول نہیں کرتی۔ آدمی پر وہ وقت آنے والا ہے جبکہ خدائی آپریشن اس کی حقیقت کو کھول دے اور اس کے لیے اپنے جرائم کے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔ یہ جہنمی قافلے۔ ہر آدمی جنت کی تلاش میں ہے، مگر ہر آدمی اپنی جنت کو دوزخ میں تلاش کر رہا ہے۔ میری زبان سے بے ساختہ نکلا، لوگ کانٹوں میں پھول کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو کھنڈر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت جلد ان کے لیے ایک شاندار محل کھڑا ہونے والا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی تجارت اور ملازمت کے میدان میں محنت کر رہا ہے، کوئی قیادت کے میدان میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے سرگرم ہے، کسی کا دماغ خوبصورت الفاظ کا کارخانہ بنا ہوا ہے تاکہ وہ عوام کی بھیڑ کو زیادہ سے زیادہ اپنے گرد جمع کر سکے۔ ہر آدمی اپنے ذہن میں اپنے مستقبل کا ایک سہانا خواب لیے ہوئے ہے اور ہر آدمی اپنے خواب کو واقعہ بنانے میں رات دن مصروف ہے۔ مگر لوگوں سے قریب ہو کر ان کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اپنے خوابوں کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس عمل غیر صالح کے سوا کوئی سرمایہ نہیں۔ آدمی اپنے رشتہ داروں کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو دکھ پہنچا کر دور کے لوگوں میں خوش نام ہونے کی تدبیریں کر رہا ہے۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بے انصافی کر کے باہر کی دنیا میں انصاف کا علم بردار بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں، مگر دوسروں کے خلاف سب کچھ کہنے اور کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھتا ہے۔ خدا نے اپنی دنیا میں انسان کے لیے وہ سب کچھ رکھا ہے جو وہ چاہتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی۔ مگر خدا کی دنیا میں ہر اچھی چیز کو پانے کا ذریعہ اچھا عمل ہے۔ خدا کا انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے متعلقین کے حقوق ادا کریں، جو اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے بچائیں، جو اپنے اہل معاملہ کے ساتھ انصاف کریں، جو خود پسندی کے بجائے خدا پسندی کے اوپر اپنی زندگیوں کو اٹھائیں، جو لوگوں سے حق اور عدل کی بنیاد پر معاملہ کریں، نہ کہ اکڑ اور خود غرضی کی بنیاد پر، جو حق کے آگے جھک جائیں چاہے وہ ان کے خلاف کیوں نہ ہو، جو اپنی انا کو خدا کے حوالے کر دیں اور خدا کی دنیا میں بے انا بن کر رہنے پر راضی ہو جائیں۔ لوگ جہنمی انگاروں میں کودتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خوبصورت پھولوں سے کھیل رہے ہیں۔ وہ دوزخ کے راستوں میں دوڑ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ بہت جلد وہ جنت کے باغوں میں پہنچنے والے ہیں۔ وہ قافلہ جس کے پاس جھوٹی خوش فہمی کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں،
آہ وہ لوگ جو خدا کی دنیا میں اپنے لیے ایک ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جس کی خدا نے اجازت نہیں دی۔ دوسرے درجے پر آنسر ویوچ روس کا مشہور ناول نگار ہے۔ اس کے ایک دوست نے ایک بار اس کو لکھا، میرے نزدیک اپنے آپ کو ہمیشہ دوئم درجہ میں رکھنے پر رضامند کر لینے ہی میں زندگی کی ساری اہمیت پوشیدہ ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام اجتماعی اور قومی برائیاں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں دوئم درجے پر رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ہر ایک اپنے آپ کو اول درجے پر دیکھنا چاہتا ہے، اور جہاں ہر شخص ہر قوم اپنے آپ کو اول درجے پر رکھنا چاہے وہاں لازماً یہی ہوگا کہ باہمی ٹکراؤ ہو اور کوئی دوسرے کا خیر خواہ نہ رہے۔ انسانیت کے اکثر فلسفے اسی بنیادی فکر کے گرد گھومتے ہیں۔ سماجی مفکرین کی کوششوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے سامنے کچھ ایسے اعلیٰ معیار رکھ دیے جائیں جن کو آدمی ہر حال میں اپنے سے بالا تر سمجھے۔ وہ اپنی ذات کو مرکز بنانے کے بجائے ان معیاری قدروں کو اپنی فکر و توجہ کا مرکز بنا لے، مگر عملاً کوئی فلسفی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو بھی انہوں نے اس حیثیت سے دریافت کیا کہ وہ انسان کی توجیہات کا مرکز اول بنے، مثلاً امن، محبت، خیر، وہ خود انسان کی اپنی تخلیق تھی۔ انسانی ذہن کے باہر ان کا کوئی ذاتی وجود نہ تھا۔ پھر اپنے تخلیق کیے ہوئے معبود کے بارے میں کوئی شخص سنجیدہ ہوتا تو کیوں ہوتا؟ اس مسئلے کا واحد حل خدا کا عقیدہ ہے۔ خدا ایک حقیقی وجود ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ وہ آج بھی ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے سارے عالم کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ تمام چیزیں مکمل طور پر اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایسے خدا کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ اس کائنات میں آدمی اپنے آپ کو دوسرے درجے پر رکھ رہا ہے۔ وہ خدا کو ہر اعتبار سے اول حیثیت دے کر خود ہر اعتبار سے دوسری حیثیت پر راضی ہو گیا ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ خیال پوری طرح بیٹھ جائے، جو اپنے سارے دل و دماغ کے ساتھ خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو دوسرے درجے کی حیثیت دینے پر راضی ہو جائے، وہ عین وہی انسان بن جاتا ہے جس کو تمام دنیا کے مفکرین تلاش کر رہے ہیں، مگر وہ اس کو کہیں نہیں پاتے۔ انسان کی نفسیات ایک بسیط شے ہے۔ نفسیات میں تقسیم ممکن نہیں۔ اگر کسی کی نفسیات حقیقی معنوں میں یہ بن جائے کہ اس کائنات میں وہ خدا کے مقابلے میں دوسرے درجے پر ہے، تو انسانوں کے مقابلے میں بھی اس کے اندر یہی مزاج بنے گا۔ اس حقیقت واقعہ کا اعتراف کہ اس کائنات میں وہ دوسرے درجے کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے اول درجے والا بننے کا احساس چھین لے گا۔ اس کی انانیت بے نفسی میں تبدیل ہو جائے گی، اس کی سرکشی تواضع کی صورت اختیار کر لے گی، اس کی ڈٹائی اعتراف کے روپ میں ڈھل جائے گی۔ اور یہی وہ اوصاف ہیں جو بہتر سماج بناتے ہیں۔ جہاں لوگوں کے اندر یہ مزاج آ جائے، وہاں نہ انفرادی جھگڑوں کا کوئی وجود ہوگا اور نہ قومی جھگڑوں کا۔ 2 قسم کی غذائیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آیا ہے کہ وہ پاک چیزوں کو جائز بتائے اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے۔ آراف آیت 157۔ گویا ایمان سے آدمی کے اندر ایسی روح پیدا ہوتی ہے جو خبیث چیزوں کو قبول نہ کرے، وہ صرف طیب چیزوں کو اپنی غذا بنائے۔ اس کے برعکس غیر مومن وہ ہے جو خبیث چیزوں پر جی رہا ہو اور طیب چیزیں اس کی روح کی غذا نہ بنتی ہوں۔ جانوروں میں 2 قسم کے جانور ہوتے ہیں، ایک وہ جو مردار اور غلیظ چیزیں تلاش کر کے کھاتے ہیں، دوسرے وہ جو ستھری غذاؤں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو خبیث جذبات پر جیتے ہیں، دوسرے وہ جو طیب جذبات پر پرورش پاتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو نفرت اور عداوت میں جی رہا ہے، جو ذاتی نمائش اور شخصی مسالے کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے، جس کی روح کو اس سے غذا ملتی ہے کہ وہ حق کا اعتراف نہ کرے، جس کے قلب و دماغ کو انانیت، خود پرستی، اظہار برتری سے خوراک ملتی ہے۔ وہ کسی کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے، کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر وار کرتا ہے اور پھر کامیابی کے قہقہے لگاتا ہے۔ ایسے لوگ خدا کی دنیا میں طیب خوراک کو چھوڑ کر خبیث خوراک پر جی رہے ہیں۔ دوسرا انسان وہ ہے جو قلب سلیم کے ساتھ جی رہا ہے،
اس کی روح دوسروں کی کامیابی سے خوش ہوتی ہے، وہ دوسرے پر قابو یافتہ ہو کر بھی اس کو چھوڑ دینے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل دوسروں کے لیے خیرخواہی اور محبت کے جذبات سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کی ہستی کو عز اور تواضع میں لذت ملتی ہے۔ وہ خدا اور آخرت کی فضا میں سانس لیتا ہے۔ اختلاف کے وقت اپنے آپ کو چکا لینے میں اس کو سکون ملتا ہے۔ جب کوئی اس پر تنقید کرتا ہے تو تنقید کو قبول کر لینے میں اس کا دل ٹھہراؤ پاتا ہے۔ کسی کا حق اس کے ذمے ہو تو جب تک وہ اس کا حق ادا نہ کر لے اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ایسے لوگ خدا کی دنیا سے اس کی طیب خوراک لے رہے ہیں اور اس کی خبیث خوراک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں بار بار غیر معمولی حالات آتے ہیں، کبھی کسی سے معاملہ پڑنے کی صورت میں، کبھی کسی سے شکایت پیدا ہو جانے کی صورت میں۔ یہ غیر معمولی مواقع وہ غیر معمولی لمحات ہیں جبکہ خدا دونوں قسم کی روحوں کو چھانٹتا ہے تاکہ ایک کے لیے جنت کا اور دوسرے کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے۔ جنت پاک روحوں کی آبادی ہے جہاں وہ لوگ بسائے جائیں گے جنہوں نے دنیا کی جانچ میں تواضع اور انصاف کا ثبوت دیا، اور جہنم ناپاک روحوں کا جیل خانہ ہے جہاں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو معاملے کے وقت بے انصاف ہو گئے اور خدا کے دیے ہوئے وسائل کو اس لیے خرچ کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی متکبرانہ نفسیات کی تسکین حاصل کریں۔ جنتی اخلاقیات کے لوگ جنت میں ہوں گے اور جہنمی اخلاقیات کے لوگ جہنم میں۔ خدا کی قدرت۔ ابو العلل ماری کا ایک شعر ہے، خدایا تیری برکت، دنیا کی تمام نہریں میٹھا پانی لے کر بہہ رہی ہیں اور زمزم ہی کو خاص طور پر کھاری بنا دیا گیا۔ یہ تمثیل کے اندر میں ایک بڑی گہری حقیقت کا اظہار ہے۔ دنیا کو اس کے بنانے والے نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں تمام سطحی چیزیں مزیدار ہیں اور تمام گہری چیزیں بے مزہ ہیں۔ اگر آپ کو اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دینا ہو تو آپ کو غصہ اور نفرت کا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، جبکہ تنگ ظرفی کے لیے اس کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ آدمی کے اندر جو تلخی یا کڑواہٹ پیدا ہو وہ اس کو دوسرے کے اوپر انڈیل دے۔ اگر آپ کو کوئی حقیقی کام کرنا ہو تو آپ کو بااصول آدمی بننے کی سختی برداشت کرنی ہوگی، جبکہ بے مقصد انسان بن کر جینے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ جہاں جیسا موقع ہو وہاں اسی روش کا مظاہرہ کر دیا جائے۔ اگر آپ کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جینا ہے تو پوری زندگی پر طرح طرح کی روک لگانی پڑے گی، جبکہ بے مقصد زندگی گزارنے کے لیے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کی جو پہلی منتخب پارلیمنٹ بنی اس کے ایک ممبر پروفیسر مکھرجی تھے۔ پارلیمنٹ کے ایک اجلاس میں شرکت کے بعد جب وہ دہلی سے کلکتہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان پر ایک عجیب کیفیت گزری۔ تیز رفتار ٹرین کی فرسٹ کلاس بوگی ان کو لیے ہوئے دہلی کے جنوبی علاقے سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ریلوے لائن کے کنارے جھگی جھوپڑیوں اور گندے محلوں کا سلسلہ ہے جو دور تک چلا گیا ہے۔ ان کو یہ سوچ کر سخت صدمہ ہوا کہ آزادی کے انقلاب نے چند خوش قسمت لوگوں کو تو بہت کچھ دیا ہے، مگر کروڑوں عوام کے لیے اس انقلاب کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ کلکتہ پہنچ کر انہوں نے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک خط لکھا جس میں اپنے مذکورہ تاثر کا ذکر کرتے ہوئے یہ درج تھا کہ جب میں دہلی کی ان غریب بستیوں سے گزرا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ لوگ اگر مجھ سے پوچھیں کہ تمہاری آزادی سے ہم کو کیا ملا تو میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ پنڈت نہرو نے پروفیسر ہیرن مکھرجی کے اس خط کا جو جواب دیا اس کا ایک فقرہ یہ تھا، تم اپنے حساس ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہو۔ بے ضمیر انسانوں کو کروڑوں جھوپڑیوں کا منظر کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، مگر جس شخص کا ضمیر زندہ ہو اس کو یہ گندی جھوپڑیاں اسی طرح تڑپا دیں گی کہ اس کا نرم گدا اس کے لیے کانٹوں کا بستر بن جائے۔ اعلیٰ انسانیت ہمیشہ تلخ گھونٹ پی کر ملتی ہے، جبکہ گھٹیا انسان بننے کے لیے سطحیت اور موقع پرستی کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ جب سفر ختم ہوگا۔ ایکسپریس ٹرین لمبا سفر طے کرنے کے بعد منزل پر پہنچ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف ظاہر ہونے والے آثار بتا رہے تھے کہ آخری اسٹیشن قریب آ گیا ہے۔ ٹرین کے سینکڑوں مسافروں میں نئی زندگی پیدا ہو گئی تھی۔ کوئی بستر باندھ رہا تھا، کوئی کپڑے بدل رہا تھا، کوئی اشتیاق بھری نظروں سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا،
ہر ایک کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ہر ایک آنے والے پرمسرت لمحے کا منتظر تھا جبکہ وہ ٹرین سے اتر کر اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ اچانک زور کا دھماکہ ہوا، ایکسپریس ٹرین یارڈ میں کھڑی ہوئی دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ خوشیاں اچانک غم میں تبدیل ہو گئیں، زندگیاں موت کی آغوش میں سو گئیں، امیدوں کے محل کی ایک ایک اینٹ بکھر گئی۔ ایک کہانی جس کا اختتام بظاہر تربیہ یعنی کامیڈی پر ہو رہا تھا، اپنے آخری نقطے پر پہنچ کر اچانک المیہ یعنی ٹریجڈی میں تبدیل ہو گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ زندگی کا ہے۔ آدمی بے شمار کوششوں کے بعد پر اعتماد معاشی زندگی بناتا ہے۔ وہ اپنے حوصلوں کو ایک بنے ہوئے گھر کی صورت میں تعمیر کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے ایک کامیاب زندگی کا مینار کھڑا کرتا ہے، مگر عین اس وقت اس کی موت آ جاتی ہے۔ اپنے گھر کو سونا چھوڑ کر وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے۔ اس کا چکنا جسم مٹی اور کیڑے کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کی کوششوں کا حاصل اس سے اس طرح جدا ہو جاتا ہے جیسے آدمی اور اس کے درمیان کبھی کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ کوٹھی کا خواب دیکھنے والا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ قبر میں داخل ہو، وہ قبر کے راستے سے گزر کر حشر کے میدان میں پہنچ جائے۔ یہ دوسری دنیا اس کی آرزوؤں کی دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہاں وہ اتنا مفلس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ساری کمائی اس سے جدا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھی اس سے بچھڑ جاتے ہیں، اس کا زور اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز وہاں اس کا ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں ہوتی جن کے بل پر وہ دنیا میں گھمنڈ کر رہا تھا۔ وہ سفر بھی کیسا عجیب ہے جو عین اختتام پر پہنچ کر حادثے کا شکار ہو جائے۔ 40 سال بعد 31 جولائی 1984 کو دہلی میں فیض روڈ کے پاس ایک لاش ملی۔ اس کی عمر تقریباً 60 سال تھی اور اس کو بری طرح قتل کر کے ایک پارک میں ڈال دیا گیا تھا۔ پولیس نے کافی کوشش کی اور اشتہارات دیے مگر مقتول کی شناخت ممکن نہ ہو سکی۔ مقتول کے جسم پر جو قمیض تھی اس پر آزاد ٹیلرسٹ کا لیبل لگا ہوا تھا۔ مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس پر کوڈ نمبر 52 بھی درج ہے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد آخرکار پولیس ساون پارک کی ایک چھوٹی سی دکان تک پہنچی۔ اس دکان کے مالک صلاح الدین نے بڑی مشکل سے پانڈے نام کے ایک شخص کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد پولیس قریب کے کمال کلاتھ ہاؤس تک پہنچی جس نے بتایا کہ مذکورہ شخص کا پورا نام دیو نارائن پانڈے تھا۔ اس کا وطن فیض آباد تھا اور کام کے لیے وہ دہلی میں رہتا تھا۔ دیو نارائن پانڈے موزائک فرش کی پالش کا کام کرتا تھا۔ پولیس کی یہ تحقیق جاری رہی۔ بالآخر معلوم ہوا کہ مذکورہ شخص نے 40 سال پہلے ایک شخص کو کسی ذاتی رنجش کی بنا پر مار ڈالا تھا۔ اس مقتول کا بھتیجا موہندر کمار چودھری بچپن سے اپنے گھر میں سنتا آیا تھا کہ پانڈے نے اس کے چچا کو قتل کیا ہے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے دیو نارائن پانڈے سے دوستی کی اور ایک دن موقع پا کر اس کو قتل کر دیا۔ قاتل اب پولیس کی حراست میں ہے اور اس نے جرم کا اقبال کر لیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز 14 ستمبر 1984۔ موہندر کمار چودھری کا خاندان 40 سال بعد بھی اپنے قاتل کو نہ بھلا سکا۔ اس کے انتقام کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہ ہوئی جب تک اس نے مارنے والے کو مار نہ ڈالا۔ ہر ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا حل بدلہ لینا نہیں بلکہ بھلا دینا ہے۔ شکایت کو بھلانا مسئلے کو گھٹاتا ہے اور شکایت کا بدلہ لینا مسئلے کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ مگر یہ کوئی آسان معاملہ نہیں۔ آدمی ایک کھوئی ہوئی چیز کو اسی وقت بھلا سکتا ہے جبکہ وہ اس سے بڑی چیز اپنے لیے پالے۔ محرومی کو بھلانے کے لیے ہمیشہ کوئی بڑی چیز درکار ہوتی ہے۔ یہ بڑی چیز صرف آخرت ہے۔ آخرت کا عقیدہ آدمی کو وہ سب سے بڑی چیز دے دیتا ہے جس کے مقابلے میں ہر چیز کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کو پانے والا ہر دوسری چیز کو کھونا گوارا کر لیتا ہے۔ آخری منزل۔ ایورسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ ہمالیہ کی یہ مشہور چوٹی سطح سمندر سے تقریباً 29,000 میٹر بلند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا قابل ذکر شخص جس نے اس بلند چوٹی پر اپنا قدم رکھنے کی سنجیدہ کوشش کی وہ ایک انگریز موریس ولسن تھا۔ اس نے 1934 میں اس کے اوپر چڑھائی کی، مگر جس چیز کو اس نے اپنی زندگی کا کلائمیکس سمجھا تھا
وہ اس کے لیے اینٹی کلائمیکس بن گیا۔ مورس ولسن پہلی جنگ عظیم میں ایک سپاہی تھا۔ اس کو دنیا کی آخری بلندی پر پہنچنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اس نے اپنے خاندان کی کامیاب تجارت کو اس کے اوپر قربان کر دیا۔ اس نے اپنا تمام سرمایہ خرچ کر کے ذاتی طور پر ایک سیکنڈ ہینڈ ہوائی جہاز خریدا۔ وہ انگلستان سے ہندوستان تک 6000 میل کا سفر طے کر کے پورنیا میں اترا۔ اس کو اپنا ہوائی جہاز آگے لے جانے کی اجازت نہیں ملی، چنانچہ اس نے اپنا جہاز فروخت کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دارجلنگ اور تبت کے راستے سے ایوریسٹ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ آخر میں اس کے پاس ایک چھوٹا خیمہ، کچھ چاول، ایک خودکار کیمرہ اور چند دوسری چیزیں باقی رہ گئیں۔ تاہم وہ اوپر چڑھتا رہا۔ وہ کامیابی کے ساتھ 19,500 فٹ کی بلندی تک چڑھ گیا۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی 36ویں برتھ ڈے تھی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اس تاریخی دن کو ایوریسٹ کی چوٹی پر کھڑا ہو۔ اس نے اپنی ڈائری میں چند دن پہلے یہ الفاظ لکھے: صرف 13,000 فٹ جانا اور باقی ہے۔ مجھے یہ واضح احساس ہو رہا ہے کہ میں 21 اپریل 1934 کو چوٹی پر پہنچ جاؤں گا۔ ہمالیہ کا سخت طوفان اور موسم کی شدت اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ وہ مجبور ہو گیا کہ پیچھے لوٹے، چنانچہ وہ اتر کر اپنے نچلے ٹھکانے پر آ گیا، مگر اس کے بعد اس کو دوبارہ اوپر چڑھنا نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش آیا، اس کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ 1 سال بعد تنزنگ نارگے اوپر چڑھ رہا تھا کہ اس کو ایک مقام پر مورس ولسن کی لاش ملی، اور اسی کے ساتھ اس کی ڈائری بھی، جس کا آخری اندراج وہ جملہ تھا جس کو ہم نے اوپر نقل کیا ہے۔ مورس ولسن ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی پر خودکار کیمرے کے ذریعے اپنی تصویر کھینچنا چاہتا تھا۔ اس کو امید تھی کہ کیمرے کی آنکھ اس کی فتح کو چوٹی پر دیکھے گی۔ جب یہ تاریخ آئی تو وہاں نہ کوئی ولسن تھا جو اپنی فتح و کامیابی کو دیکھ کر خوش ہو، اور نہ کوئی کیمرہ تھا جو اس کی فتح و کامیابی کے واقعے کو ریکارڈ کرے۔ یہ کہانی بدلی ہوئی صورت میں ہر آدمی کی کہانی ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیابی کی چوٹی پر پہنچنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہاں ہر آدمی صرف ایک ایسی منزل کی طرف چلا جا رہا ہے جہاں موت کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں جو اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو۔ موجودہ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیاوی کامیابیوں کی صرف تمنا کرتے ہیں اور بالآخر اس طرح مر جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوابوں کی دنیا کی طرف سفر بھی شروع نہیں کیا تھا۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں کم یا زیادہ ان خواہشوں کو پا لیتے ہیں، مگر پانے والے بھی ان چیزوں سے اتنا ہی دور رہتے ہیں جتنا کہ نہ پانے والے، کیونکہ ان کو پا لینے کے بعد آدمی پر کھلتا ہے کہ اس کو وہ طاقت اور مواقع حاصل نہیں جو ان چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اس دنیا میں پانے والا بھی اتنا ہی محروم ہے جتنا نہ پانے والا، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں۔ انسان کتنا زیادہ محروم ہے، مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ پانے والا سمجھتا ہے۔ زندگی کس قدر غیر یقینی ہے، مگر آدمی اس کو کس قدر یقینی سمجھ لیتا ہے۔ آدمی صرف نامعلوم کل کے راستے پر جا رہا ہے، مگر وہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ معلوم آج میں اپنی کامیاب دنیا تعمیر کر رہا ہے۔ کتنے بے خبر ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو جاننے والا سمجھتے ہیں، کیسے ناکام ہیں وہ لوگ جن کا نام کامیاب انسانوں کی فہرست میں سب سے آگے لکھا ہوا ہے۔ موت کے دوسری طرف سکندر اعظم نے بڑی بڑی فتوحات کی، مگر جب آخری وقت آیا تو اس نے کہا، میں دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، مگر موت نے مجھے فتح کر لیا۔ افسوس کہ مجھ کو زندگی کا وہ سکون بھی حاصل نہ ہو سکا جو ایک معمولی آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ نپولین بوناپارٹ کے آخری احساسات یہ تھے، مایوسی میرے نزدیک جرم تھی، مگر آج مجھ سے زیادہ مایوس انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ میں 2 چیزوں کا بھوکا تھا، ایک حکومت، دوسری محبت۔ حکومت مجھے ملی مگر وہ میرا ساتھ نہ دے سکی۔ محبت کو میں نے بہت تلاش کیا مگر میں نے اسے کبھی نہیں پایا۔ انسان کی زندگی اگر یہی ہے جو مجھ کو ملی تو یقیناً انسانی زندگی ایک بے معنی چیز ہے، کیونکہ اس کا انجام مایوسی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ ہارون رشید ایک بہت بڑی سلطنت کا حکمران تھا،
مگر آخری عمر میں اس نے کہا، میں نے ساری عمر غم غلط کرنے کی کوشش کی، پھر بھی میں غم غلط نہ کر سکا۔ میں نے بے حد غم اور فکر کی زندگی گزاری ہے۔ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں جو میں نے بے فکری کے ساتھ گزارا ہو۔ اب میں موت کے کنارے ہوں، جلد ہی قبر میری جسم کو نگل لے گی۔ یہی ہر انسان کا آخری انجام ہے، مگر ہر انسان اپنے انجام سے غافل رہتا ہے۔ خلیفہ منصور عباسی کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا، اگر میں کچھ دن اور زندہ رہتا تو اس حکومت کو آگ لگا دیتا جس نے مجھے بار بار سچائی سے ہٹا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نیکی اس ساری حکومت سے بہتر ہے، مگر یہ بات مجھ کو اس وقت معلوم ہوئی جب موت نے مجھے اپنے چنگل میں لے لیا۔ دنیا کے اکثر کامیاب ترین انسانوں نے اس احساس کے ساتھ جان دی ہے کہ وہ دنیا کے ناکام ترین انسان تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کے قریب پہنچ کر آدمی پر جو کچھ گزرتا ہے، اگر وہی اس پر موت سے پہلے گزر جائے تو اس کی زندگی بالکل بدل جائے۔ ہر آدمی جب موت کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وہ تمام رونقیں راکھ کے ڈھیر سے بھی زیادہ بے حقیقت معلوم ہوتی ہیں جن میں وہ اس قدر گم تھا کہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کی اسے فرصت ہی نہ ملی۔ اس کے پیچھے ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس کو وہ کھو چکا، اور آگے ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا۔ موت جب سر پر آ جائے اس وقت موت کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو یاد کرنے کا وقت اس سے پہلے ہے۔ جب آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر ظلم کرے اور اپنی ظالمانہ کارروائیوں کو عین انصاف کہے، اس وقت وہ کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ مگر جب اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جب اس کے الفاظ جواب دینے لگتے ہیں، جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ موت کے بے رحم فرشتے کے قبضے میں ہے، اس وقت اس کو اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں۔ حالانکہ یاد آنے کا وقت وہ تھا جبکہ وہ غلطیاں کر رہا تھا اور کسی نصیحت کی پرواہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرت تک جانا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی ایک بار ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ ان کو اعظم گڑھ جانا تھا۔ ایک ریلوے گارڈ جو ان کا معتقد تھا اسٹیشن پر ان سے ملنے کے لیے آیا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے گنے کا ایک گٹھا تحفے کے طور پر مولانا کو پیش کیا۔ مولانا نے قبول کر لیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ ان گنوں کا وزن کرا کے ان کو بک کروا لو۔ گارڈ نے کہا، بک کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ٹرین سے جو گارڈ جا رہا ہے میں اس سے کہہ دیتا ہوں، وہ خیال رکھے گا۔ مولانا نے کہا، تمہارا گارڈ تو اسی ٹرین تک ساتھ رہے گا اور مجھے آگے جانا ہے۔ گارڈ نے سمجھا کہ مولانا کو آگے کسی اسٹیشن پر یہ ٹرین بدل کر دوسری ٹرین پکڑنا ہے۔ اس نے کہا، کوئی حرج نہیں، میں گارڈ کو بتا دیتا ہوں، وہ آگے والے گارڈ سے بھی کہہ دے گا اور آپ کو کوئی زحمت نہ ہوگی۔ مولانا نے کہا، مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ گارڈ نے حیرت سے پوچھا، آخر آپ کہاں تک جائیں گے؟ ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اعظم گڑھ جا رہے ہیں۔ مولانا نے کسی قدر خاموشی کے بعد کہا، مجھے آخرت تک جانا ہے، وہاں تک کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ یہ معاملہ محض ریل کے سفر کا نہیں بلکہ تمام معاملات کا ہے۔ آدمی کا ہر معاملہ آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا میں کوئی گارڈ وقتی طور پر آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، مگر آخرت کی منزل پر پہنچ کر کوئی گارڈ ساتھ دینے والا نہیں۔ جس کا ذہن یہ ہو کہ مجھے آخرت تک جانا ہے، وہ ہر اس چیز کو بے قیمت سمجھے گا جو آخرت میں بے قیمت ہو جانے والی ہو، خواہ آج وہ کتنی ہی قیمتی نظر آئے۔ اسی طرح وہ ہر اس چیز کو وزن دینے پر مجبور ہوتا ہے جو آخرت میں باوزن ثابت ہونے والی ہو، خواہ آج کی دنیا میں بظاہر وہ کتنی ہی بے وزن دکھائی دے۔ آدمی حق کا انکار کرنے کے لیے آج خوبصورت الفاظ پا لیتا ہے، مگر آخرت میں اس کو معلوم ہوگا کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ گئے۔ آدمی طاقت کے بل پر بے انصافی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ مظلوم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مگر آخرت میں وہ دیکھے گا کہ اس کی طاقت پیچھے کی دنیا میں رہ گئی ہے۔ آخرت میں وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ آدمی کے ساز و سامان اس کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اپنے گھمنڈ کا مینار کھڑا کرتا ہے،
مگر آخرت میں وہ پائے گا کہ اس کے وہ ساز و سامان اس سے بہت دور ہو چکے ہیں جن کے اوپر وہ گھمنڈ کیا کرتا تھا۔ مومن اور غیر مومن کا فرق ایک لفظ میں یہ ہے کہ غیر مومن یہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے کہ اس کو اسی دنیا میں رہنا ہے، اور مومن اس نفسیات کے ساتھ جیتا ہے کہ اس کو آخرت تک جانا ہے۔ نفسیات کا یہ فرق دونوں کی زندگیوں میں اتنا زیادہ عملی فرق پیدا کر دیتا ہے کہ ایک جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور دوسرا جنت کا۔ موت کی طرف آج وہ بے وقت مجھ سے ملنے آ گیا تھا اور بہت کم میرے پاس ٹھہرا۔ خلاف معمول اس نے چائے بھی قبول نہیں کی۔ مجھے بہت جلد گھر پہنچنا ہے، وہاں میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس نے کہا اور اپنا اسکوٹر سٹارٹ کر کے تیزی سے روانہ ہو گیا۔ اس کی واپسی کو بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کی بیوی گھبرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ آپ کے دوست کا، اس نے کہا۔ بظاہر اس کا جملہ ادھورا تھا، مگر اس کے رونے کی آواز نے اس کو پورا کر دیا۔ میں ٹیلی فون بند کر کے فوراً اس کے گھر کی طرف بھاگا۔ معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھ سے رخصت ہو کر وہ اپنے گھر پہنچا۔ ابھی سیڑھیوں پر ہی تھا کہ لڑک کر گر پڑا۔ لوگ اندر لے گئے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، مگر ڈاکٹر نے آ کر صرف یہ خبر دی کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اسکوٹر پر سوار ہو کر وہ میرے یہاں سے روانہ ہوا تو بظاہر وہ اپنے گھر جا رہا تھا، مگر حقیقتاً وہ موت کی طرف جا رہا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، اس طرح کے واقعات ہر روز اور ہر جگہ پیش آ رہے ہیں۔ 26 مئی 1979 کو امریکہ کا ایک بڑا جیٹ جہاز جس میں 271 مسافر سوار تھے اوہائرے ہوائی اڈے سے اڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ زمین پر گر گیا۔ جہاز سمیت سارے مسافر جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ معاملہ چند انسانوں کا نہیں بلکہ یہی معاملہ تمام انسانوں کا ہے۔ سارے انسان جو زمین پر چلتے اور دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سب موت کی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر آدمی سب سے زیادہ جس چیز کے قریب ہے وہ موت ہے۔ ہر آدمی موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی ہر آن اس خطرے میں مبتلا ہے کہ اس کا آخری وقت آ جائے اور وہ اچانک اس دنیا سے اٹھا کر اگلی دنیا میں پہنچا دیا جائے، جہاں سے کسی کو واپس نہیں آنا ہے، جہاں آدمی کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم۔ ایک اندھا آدمی چلتے چلتے کنویں کے کنارے پہنچ جائے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کو کنویں کے خطرے سے آگاہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ ایسے نازک موقع پر آدمی قبلہ و کعبہ کی زبان اور نحود صرف کے قواعد تک بھول جاتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے، کنواں کنواں۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ ساری انسانیت اس سے بھی زیادہ خطرناک کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی ہے، مگر ہر آدمی دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ کوئی شخص کنواں کنواں پکارنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر کوئی دیوانہ اس قسم کی پکار بلند کرے تو لوگوں کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ یہ شخص قوم کو بزدلی کی نیند سلانا چاہتا ہے، وہ جہاد کے جذبے کو ختم کر رہا ہے، وہ حقیقی مسائل سے لوگوں کو ہٹا دینا چاہتا ہے، وہ زندگی کا پیغمبر نہیں بلکہ موت کا داعی ہے، وہ مایوسی اور بے حتمی کا سبق دے رہا ہے۔ لوگ کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ مکان میں ہیں۔ لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر خوش ہیں کہ وہ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ موت سے قریب۔ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان اپنی جگہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ عنقریب ہم خدا سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ہم دنیا میں عزت اور کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ بہت جلد ہم آخرت میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کے مقابلے میں موت سے زیادہ قریب ہے، مگر ہر شخص زندگی کے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ موت کے مسائل کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت کوئی محسوس نہیں کرتا۔ وہ اسلام جس نے اصحاب رسول کو سراسیمہ بنا دیا تھا، وہ اسلام آج لوگوں کو صرف قناعت اور بے فکری کا تحفہ دے رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ قرآن کے الفاظ میں اس کی وجہ تزئین ہے۔ سورہ فاطر آیت 8۔ ہر آدمی کو کچھ ایسے الفاظ مل گئے ہیں جن سے وہ اپنی غیر اسلامیت کی خوبصورت اسلامی توجیہ کر سکے۔ ہر آدمی نے اپنے گرد خوش خیالیوں کا ایک گھروندہ بنا لیا ہے اور اس کے اندر وہ جی رہا ہے۔
اس کو یہ احساس نہیں کہ موت کا دھماکہ اچانک اس کے گھروندے کو توڑ دے گا اور اس کے بعد اس کے پاس ایک دن کا بھی نہ ہوگا جس سے وہ خدا کے غضب کے مقابلے میں اپنا بچاؤ کر سکے۔ ایک قائد ملت ایک مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے، مگر اس کو اپنے ظالم ہونے کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جلسوں میں اور اخبارات کے صفحات میں اپنے آپ کو اسلام کا چیمپئن بنا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کے لیے ناقابل قیاس ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو دنیا میں ناخدائے ملت بنا ہوا دکھائی دے رہا ہو، وہ آخرت میں ظالم ملت کی حیثیت سے اٹھایا جائے۔ ایک لیڈر مسلمانوں کے درمیان ایسی سیاست چلاتا ہے جس سے مسلمان دو گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ ملک کی دینی اور تعمیری سرگرمیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی نظر میں اسلام کی یہ تصویر قائم ہوتی ہے کہ اسلام وحشیوں کا مذہب ہے جو آپس میں لڑائی جھگڑے کے سوا اور کچھ نہیں سکھاتا۔ اس کے باوجود لیڈر کی راتوں کی نیند نہیں اچٹتی، اس کا دن کا سکون غارت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اپنی زبان و قلم کے ذریعے اس نے جو اشاعتی کارنامے انجام دیے ہیں وہ اس کو لاکھوں معتقدین کے درمیان نجات دہندہ اسلام بنائے ہوئے ہیں۔ اپنی علمی اور تقریری خدمات کی بدولت وہ ایک اسلامی ہیرو کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسی حالت میں اس کے لیے ناقابل فہم بن جاتا ہے کہ خدا کے یہاں اس کو بے قیمت قرار دے دیا جائے۔ دنیا میں اعزازات پانے والا آخرت میں صرف محرومی کی خندق میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح ایک شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، لین دین میں اس کے معاملات لوگوں سے صاف نہیں ہیں۔ اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ جنت اس کے لیے آرزو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں نماز روزے کا اہتمام کر رہا ہوں، حج کی سعادت بھی میں نے حاصل کر لی ہے، مسجد اور مدرسے کے چندہ دہندگان میں بھی میرا نام چھپا ہوا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے ایک دیندار آدمی کا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے کہ آخرت میں وہ بے دین قرار دے کر خدا کی رحمتوں سے دور پھینک دیا جائے۔ قبر نہیں دروازہ۔ حافظ جی کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز تیار ہے، میں آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے کتاب بند کی اور وضو کر کے ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قبرستان پہنچا تو وہاں میرے سوا تھوڑے سے آدمی اور کھڑے تھے، گنا تو چھوٹے بڑے 17 آدمی تھے، جن میں میت کے گھر کے افراد بھی شامل تھے۔ مجھے 1 مہینے پہلے کی بات یاد آئی جبکہ سیٹھ فضل علی کے ایک رشتہ دار کا جنازہ اسی قبرستان میں آیا تھا اور قبرستان کے خصوصی حصے میں دفن ہوا تھا۔ اس دن آدمیوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ شمار کرنا مشکل تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بستی کی تمام مسلم آبادی نکل آئی ہے۔ میرے پہنچنے کے چند منٹ بعد محلے کے امام صاحب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی صف میں شامل ہو کر نیت باندھ لی، مگر امام صاحب نے اتنی تیزی سے نماز پڑھائی کہ میں کوئی دعا بھی پوری نہ پڑھ سکا۔ بس جلدی جلدی 4 بار اللہ اکبر کی آواز آئی اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے سلام پھیر دیا۔ لوگ اپنے جوتے پہن کر اطمینان کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو گئے گویا نماز جنازہ کے نام سے جو کام انہیں کرنا تھا اس کو انہوں نے پوری طرح انجام دے دیا ہے۔ قبر قریب ہی تھی، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی کھودی جا رہی ہے۔ لوگ 2-2 4-4 کر کے ادھر ادھر کھڑے ہو گئے۔ کوئی فرقہ وارانہ مظالم کی داستان سنانے لگا، کسی نے موسم کی سختی کا ذکر چھیڑ دیا، کوئی بازار بھاؤ کے متعلق اپنی معلومات پیش کرنے لگا۔ غرض ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ میں قبر کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ میرے ذہن میں وہ آیتیں اور حدیثیں گھوم رہی تھیں جن میں قیامت، حشر، جنت، دوزخ وغیرہ کے حالات بتائے گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا قبر ایک کھلا ہوا دروازہ ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر میں دوسری دنیا کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ میری زبان سے نکلا، زندگی کا اصل مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ وہ ہے جو موت کے بعد سامنے آنے والا ہے۔ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وہ اس وقت کس واقعے کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک شخص کی عارضی دنیا سے حقیقی دنیا کی طرف روانگی کی تقریب ہے۔ یہ قبر جو ہمارے سامنے کھودی جا رہی ہے، یہ قبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دروازہ ہے جو ایک شخص کو دوسری دنیا میں داخل کرنے کے لیے کھولا گیا ہے۔ جانے والا بھی اس دروازے میں داخل ہو کر اس پار چلا جائے گا۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو یہ خاص وقت ہوتا ہے
اس وقت گویا تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کا دروازہ کھولا جاتا ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس کھلے ہوئے دروازے سے دوسری دنیا کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی ہے، جہاں ہم میں سے ہر شخص کو ایک روز جانا ہے۔ مگر آج کی دنیا کے مناظر نے لوگوں کی نگاہوں کو اس قدر الجھا رکھا ہے کہ عین دروازے پر کھڑے ہو کر بھی انہیں اس پار کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ وہ حقیقت کے انتہائی قریب پہنچ کر بھی حقیقت سے بے خبر رہ جاتے ہیں۔